قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج ہم سیکھیں گے دوران عبادت مسیحی چال چلن کیسا ہونا چاہیے۔ جب ہم ایک عبادت کے ماحول میں ہیں جسے ہم انسان عبادت یا پرستش یا ورشپ کہتے ہیں، ورشپ سروس کہتے ہیں، جب ہم اس میں شامل ہیں تو اس میں ہمارا کنڈکٹ، ہمارا طرز عمل، ہمارا رویہ، ہمارا طور طریقہ، ہمارا چال چلن کیسا ہونا چاہیے۔ دوران عبادت ہمارا چال چلن خدا کے لائق اور اس کا پسندیدہ ہونا چاہیے۔ یہ تو پکی بات ہے نا۔ خدا کے گھر میں، خدا کی حضوری میں اس کی عبادت کے لیے، اس کی پرستش کے لیے، اس کی تعظیم کے لیے جب جانا ہے، اس کے حضور پیش ہونا ہے تو پھر اس کے لائق ہو کر ہی جانا چاہیے نا۔ تو ہمارا رویہ، ہمارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے؟ اس کے لائق۔ ہم اپنی کمپنی یا جس جگہ پہ ہم کام کرتے ہیں، جو ہمارا باس ہے، ہمارا سپروائزر ہے، ہمارا فورمین، ہمارا مینیجر ہے، ہم اس کے پاس جب جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں یا کام کی انسپیکشن ہوتی ہے تو ہم اپنی مرضی سے جو مرضی آئے کہتے جاتے ہیں، جیسے مرضی ہم کھڑے ہوں، جیسے مرضی بیٹھ جائیں۔ ہم احتیاط کرتے ہیں، یہ باس ہے، یہ سینئر ہے، یہ سپروائزر ہے، یہ میرے اوپر ہے، اس کا اختیار ہے، مجھ پر دھیان رکھنا ہے۔ جب باس آ جائے تو پھر آپ کرسی پہ بیٹھے نہیں رہتے۔ آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو اسے چھوڑ کے توجہ اس کی طرف ہو جاتی ہے۔ تو جب خدا کے گھر میں، خدا کی مقرر کی ہوئی جگہ پر، جہاں وہ بلائے کہ یہاں میری عبادت کے لیے آؤ اور اکٹھے ہو اور میرے حضور پرستش کرو، تعظیم کرو، میری تمجید کرو، تو پھر وہاں ہمارا رویہ اس کے لائق ہونا چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے جو اسے پسند آئے۔ زبور 100 بتاتا ہے کیسے آنا ہے۔ یہ جان کر آنا ہے کہ وہ خدا ہے۔ جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، کوئی عام ہستی نہیں جس کے حضور پیش ہو رہے ہو۔ وہ خدا ہے جس نے ہم کو بنایا، ہم اسی کے ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے۔ اس لیے جب اس کی عبادت کے لیے آنا ہے تو ایسے آنا ہے کہ جو اس کے لائق ہو اور جو اسے پسند آئے۔ خداوند یسوع مسیح نے جو تمثیل لوکا کی انجیل کے 18ویں باب میں ہم نے سنی ابھی، کہ پہلا آدمی جو فریسی تھا وہ راست باز ٹھہر کر نہیں گیا، کیونکہ اس کا رویہ، اس کا طرز عمل، اس کا طریقہ، اس کا چلن خدا کے لائق اور خدا کا پسندیدہ نہیں تھا، اس لیے لکھا ہے کہ وہ راست باز نہیں ٹھہرا۔ دوسرا آدمی کہ جس کا رویہ خدا کے لائق تھا، خدا کو پسند تھا، وہ راست باز ٹھہر کر وہاں سے گیا۔ تو جب عبادت کے لیے آئیں تو ہمارا طرز عمل، ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا کنڈکٹ، ہمارا چال چلن، ہمارا طور طریقہ، ہمارا رویہ خدا کے لائق ہونا چاہیے۔ اس کو لائٹ نہ لیں، اس کو کیجول نہ لیں، اس کو ہلکا نہ لیں۔ جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے۔ اور دوران عبادت ہمارا چال چلن پاک روح کی ہدایت کے مطابق ہونا چاہیے۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ سکھائی ہے بات کہ خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے۔ خدا پاک روح جب ہماری رہنمائی کرتا ہے تو پھر ہماری دعائیں بھی خدا کے حضور مقبول ہوتی ہیں، پسند آتی ہیں اسے، اور وہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ لکھا ہے نا، راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ جب خدا پاک روح کی رہنمائی میں ہم چلتے ہیں، جب خدا پاک روح کی رہنمائی ہم مان لیتے ہیں عبادتوں میں، تو پھر وہ چلن، وہ طریقہ، وہ رویہ، وہ انداز، وہ طرز خدا کے لائق اور اس کا پسندیدہ ہے۔ ہمیں تو دعا کرنا نہیں آتا، روح ہمارے لیے آہیں برتا و شفاعت کرتا ہے، اور لکھا ہے ہماری کمزوریوں میں ہماری مدد کرتا ہے۔ تو خدا پاک روح جو رہنمائی بخشے وہ خدا کے لائق اور خدا کا پسندیدہ عمل ہے۔
طرز عمل ہے، طور طریقہ ہے، رویہ ہے، چال چلن ہے، کنڈکٹ ہے۔ کولوسیوں پہلا باب ہے اور 9ویں آیت سے، اسی لیے جس دن سے یہ سنا ہے ہم بھی تمہارے واسطے یہ دعا کرنے اور درخواست کرنے سے باز نہیں آتے کہ تم کمال روحانی حکمت اور سمجھ کے ساتھ اس کی مرضی کے علم سے معمور ہو جاؤ۔ کمال روحانی حکمت کے ساتھ اور سمجھ کے ساتھ۔ جب تک ہم روحانی حکمت، روحانی سمجھ جو پاک روح سے ملتی ہے اس کے حامل نہیں ہوتے، جب تک ہم پاک روح سے رہنمائی نہیں پاتے، اس کی سمجھ اور عقل نہیں لیتے، ہماری عبادتیں خدا کو پسند نہیں آتی۔ سو ہم اپنی مرضی سے عبادتیں خدا کے حضور پیش نہیں کر سکتے۔ یہ مجھے پسند ہے نہیں، یہ میری ماما کو پسند ہے نہیں، یہ ہم برسوں سے کرتے آ رہے ہیں نہیں۔ ایک خدا کے خادم نے یہ گواہی دی کہ عبادت ختم ہوئی اور جب لوگ ملتے ہیں پاسبان کو عبادت کے بعد تو کچھ لوگوں نے کہا آج نا گیتوں کا مزہ نہیں آیا۔ تو خدا کے خادم نے بڑی سادگی سے جواب دیا، بہت شکریہ، وہ آپ کے لیے تھے ہی نہیں۔ ہم گیت کس کے لیے گاتے ہیں؟ اسے پسند آنے چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آج نا مزہ نہیں آیا کیونکہ بوبی نے کانگو نہیں بجائی، آج مزہ نہیں آیا کیونکہ سیم نے چھوٹا ڈرم نہیں بجایا، آج مزہ نہیں آیا کیونکہ میں مائک پہ نہیں تھا۔ ہمارے مزے کے لیے عبادتیں نہیں ہیں اور ہماری مرضیوں سے بھی نہیں ہونی چاہیے، خدا پاک روح کی مرضی سے، کیونکہ روح خدا کی تہ کی باتیں جانتا ہے اور وہ ہماری کمزوریوں میں ہماری مدد کرتا ہے۔ وہ ہمارے بہاف پہ، ہمارے ایمان پر باپ کے سامنے پیش ہوتا ہے، ہماری دعاؤں میں تاثیر پیدا کرتا ہے، ہمارے گیتوں میں تاثیر پیدا کرتا ہے، ہمارے کلام میں تاثیر پیدا کرتا ہے، ہماری خدمتوں میں تاثیر پیدا کرتا ہے۔ تب ہماری عبادتیں، ہماری حمد و ثنا، ہماری ساری خدمتیں خدا باپ کے حضور مقبول ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمارا چلن، ہمارا طور طریقہ، ہمارا رویہ عبادتوں میں اپنی مرضی سے نہیں، پرچیوں کے تحت نہیں کہ ابھی پاسٹر کو پرچی آ گئی جی اگلا گیت یہ گائیں، ہمارے رشتہ دار آئے ہیں جی ان کو دعا کا موقع دیں، ہمارا عزیز آیا جی اس کو کلام کا موقع دیں۔ پاک روح کو موقع ہونا چاہیے کہ وہ ہم سبوں کی رہنمائی کرے، اور خدا پاک روح ہمارے اندر ایسا جذبہ اور ایسا رویہ پیدا کر دیتا ہے جو اس کے لائق ہے اور اس کو پسند ہے۔ تو پاک روح کی رہنمائی میں کرنا ہے۔ پولس رسول کہتے ہیں کہ میں روح سے بھی گاؤں گا اور عقل سے بھی گاؤں گا، میں روح سے بھی دعا کروں گا اور عقل سے بھی دعا کروں گا۔ سو عقل اور روح دونوں ہینڈ ان ہینڈ، سائیڈ بائی سائیڈ، ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ہمیں عقل کہاں سے لینی ہے؟ روحانی حکمت خدا پاک روح سے لینی ہے۔ جب ہمارے اندر پاک روح ہے، ہم پاک روح کو اختیار دے دیتے ہیں، تو پھر ہماری عبادتیں، ہماری دعائیں، ہماری حمد و ثنا، ہماری کلام پڑھنا، سنانا، خدمتیں، ساز بجانا، انتظام کرنا، سب کچھ ویسے ہوگا جیسے اسے پسند ہے اور جو اس کی شان کے لائق ہے۔ کئی لوگ مجبوری سے آتے ہیں خدا کی عبادت کے لیے، لیکن خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ دوران عبادت ہمارا چال چلن خوشی اور شکر گزاری سے بھرا ہونا چاہیے۔ ایسا اہل زمین خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، گاتے ہوئے خوشی سے اس کی عبادت کرو، شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں آؤ۔ خوشی سے آنا ہے، شکر گزاری کے ساتھ آنا ہے۔ مجبور ہو کے عبادت کی ہوئی عبادتیں نہیں ہوتی، خوشی سے آؤ۔ میں خوش ہوا جب مجھے کہنے لگے کہ آؤ خداوند کے گھر چلیں۔ اور کولوسیوں پہلا باب 9ویں آیت میں لکھا ہے تم کمال روحانی حکمت اور سمجھ کے ساتھ اس کی مرضی کے علم سے معمور ہو جاؤ، جو خدا کی مرضی ہے وہ جان لو،
تاکہ تمہارا چال چلن خداوند کے لائق ہو اور اس کو ہر طرح سے پسند آ جائے، اور تم میں ہر طرح کے نیک کام کا پھل لگے، اور خدا کی پہچان میں بڑھتے جاؤ، اور اس کے جلال کی قدرت کے موافق ہر طرح کی قوت سے قوی ہوتے جاؤ، تاکہ خوشی کے ساتھ ہر صورت میں، یعنی یہ نہیں کہ آج اچھی دیہاڑی لگی ہوئی ہے تو خوشی سے، نہیں، ہر صورت میں، دکھ ہے پھر بھی خوشی سے، تکلیف ہے پھر بھی خوشی سے، دیہاڑی نہیں بھی لگی پھر بھی خوشی سے، ہر طرح کے اچھے برے حالات میں خوشی سے، ہر صورت میں صبر اور تحمل کر سکو، اور باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہم کو اس لائق کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث کا حصہ پائیں۔ خوشی کرنی ہے ہر صورت میں، اور شکر گزاری کرنی ہے کہ اس نے ہمیں اس لائق کیا۔ ایسا بہل زمین خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں آؤ۔ خدا کا کلام سکھاتا ہے ہر صورت میں خوشی کے ساتھ، کوئی بھی صورت ہے، کوئی حالات ہیں، فکر نہیں، خوشی کے ساتھ، اور شکر کرنا ہے کہ اس نے ہمیں اس لائق کیا۔ خدا نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس کا جلال ظاہر کریں، خدا نے ہمیں چنا ہے کہ ہم اس کی تعریف کر سکیں، خدا نے ہمیں چنا ہے کہ ہم اس کی عبادت کر سکیں۔ اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا کہ خدا نے ہمیں بلایا ہے کہ اے میرے بیٹے اور بیٹی، میرے گھر میں، میرے تخت کے سامنے، میرے چہرے کے نور میں آ جا، تاکہ میں خوش ہو جاؤں اور تجھے برکت دے دوں۔ عبادت میں ہمارا رویہ خوشی کا ہونا چاہیے، مجبوری کا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا چہرہ اداس نہ ہو۔ خدا یسوع مسیح نے جب روزے کے بارے میں تعلیم دی تو کہا کہ غیر قوموں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ۔ روزے میں بھی ہو تو صورت اداس نہیں بنانی، اور جب عام عبادت ہے پھر تو چانس ہی کوئی نہیں نا اداسی کا۔ خوشی سے عبادت کرنی ہے، مجبوری میں نہیں آنا کہ آج چلو جی بلایا ہوا ہے، چلو کیا کریں، پھر آج باری ہے۔ وہ باری آتی ہے نا دعا کی یا کلام پڑھنے کی، جی باری ہے اس لیے مجبوری ہے، نہیں تو آنا تو نہیں تھا۔ مجبوریوں سے نہیں آنا، خوشی سے آنا ہے۔ خدا کی عبادت خوشی سے کرنی ہے اور شکر گزاری کے ساتھ کرنی ہے کہ خدا نے مجھے اس لائق کیا ہے کہ میں اس کا بیٹا یا بیٹی ٹھہروں اور اس کی عبادت کر سکوں۔ شکر گزاری کے ساتھ آنا ہے، خوشی کے ساتھ عبادت کرنی ہے، اور ناراضگی نہیں دکھانی عبادت میں، کیونکہ آپ کسی کے عقیقے میں نہیں آئے، آپ کسی کے ولیمے کی دعوت میں نہیں آئے، آپ کسی کے گھر ضیافت میں نہیں آئے، آپ زندہ خدا جس کے بارے میں زبور 100 کہتا ہے جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہمیں بنایا اور ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے، خوشی کے ساتھ گاتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہو، یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے۔ اور دوران عبادت ہمارا چلن، ہمارا رویہ، ہمارا طرز عمل سنجیدہ اور خدا کے خوف سے بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ۔ وائز 5واں باب 1 اور 2 آیات۔ وہ آسمان پر ہے، تو زمین پر ہے، خیال رکھ تیری باتیں مختصر ہوں، کیونکہ کلام کی کثرت خطا سے پر ہے۔ جتنا زیادہ ہم بولتے ہیں اتنی زیادہ ہم سے کوئی غلط بات ہو جاتی ہے۔ تو وائز کہتا ہے دنیا میں جسے سب سے زیادہ عقل بخشی گئی، اس نے مانگی ہی خدا سے حکمت تھی، سلیمان نے، وہ لکھتا ہے خدا پاک روح کی ہدایت سے انسانوں میں بھی سب سے حکمت والا شخص، اور خدا پاک روح جو سب کو حکمت اور عقل دینے والا ہے، جو حکمت کا اول بھی ہے اور حکمت کی آخر بھی ہے، دونوں مل کے یہ بات ہمیں سکھاتے ہیں کہ خدا کے گھر جب تو جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ۔ پف اپ ہونے کے لیے نہیں، شو بازی کے لیے نہیں، دکھنے دکھانے کے لیے نہیں، سنجیدگی سے، سوبرنس۔ آپ
तमाशबीनी के लिए नहीं आए, आप कोई मैच देखने के लिए नहीं आए, आप कोई किसी फंक्शन में नहीं आ रहे, कोई पार्टी या प्रोग्राम नहीं। ये इबादत है, ये प्रस्तिश है, ये खुदा के हुजूर हमारा पेश होना है, उसकी बंदगी है। ये कोई प्रोग्राम नहीं होता, खुदा की इबादत है, संजीदगी होनी चाहिए। दौरान इबादत कुछ लोग एक दूसरे से बातें करते करते ना हंसते हैं, शायद कोई जोक शेयर करते हैं, कोई लतीफ़ा एक दूसरे को सुनाते हैं, या कोई किसी की कोई हरकत, कोई बात एक दूसरे को कोनी मार के उसको कान में कहते हैं और फिर वो हंसते हैं। ना, ऐसा ना किया करो, संजीदा रहा करो। खुशी, शुक्रगुजारी, लेकिन संजीदगी। हम खुश होते हैं तो नारे मार देते हैं, ले आओ टोल, कड़ो कापियां, सुठो। वो गैर संजीदा रवैये हैं। खुदा के हुजूर खुशी और शुक्रगुजारी संजीदगी में होनी चाहिए, क्योंकि जान रखो कि खुदामद ही खुदा है, वो आसमान पर है, वो बुलंद और बाला है, वो सबसे ज्यादा ऊंची शान वाला है, वो कुद्दूस है। तमाम मखलूकात उसके कदमों के आगे झुकती और उसके कदमों के आगे, उसके पांव की चौकी पर सजदा करती हैं। हमारे नारे, हमारी ललकारों में उसकी घर की संजीदगी, इबादत की संजीदगी जाए नहीं होनी चाहिए। खुशी है, शुक्रगुजारी है, लेकिन संजीदगी है, सोबरनेस है, उसका तकद्दुस नहीं टूटना चाहिए, उसकी पाकीज़गी, उसका एहतराम, उसकी ताज़ीम नहीं टूटनी चाहिए। हेडमास्टर के सामने हाथ पे हाथ मार के तालियां बजाई जाती हैं कभी? वो तो सिर्फ एक इंसान है, हेडमास्टर है, उसको देख के तो जो सबसे सीनियर टीचर होता है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो साइंस टीचर होता है, वो भी एहतराम से खड़ा हो जाता है कि हेडमास्टर साहब गुजर रहे हैं। और हम उसके घर में आके ऐसे बदमाशी स्टाइल में बैठे होते हैं कि जैसे हम अपने नानके आए हुए हैं। लाफ्टर चैलेंज नहीं, ये कोई कॉमेडी सर्कस शो नहीं चलता। जब खुशी होती है तो उसमें संजीदगी भी होनी चाहिए और खुदा का खौफ होना चाहिए। ज़बूर नंबर 2 11वीं आयत, डरते हुए खुदामंद की इबादत करो, कांपते हुए। जरा ऊंची आवाज में एक साथ पढ़ेंगे, डरते हुए खुदामंद की इबादत करो। डरना है, खौफ में रहना है कि वो खुदा है। आयत का दूसरा हिस्सा, कांपते हुए खुशी मनाओ। अब खुशी और खौफ एक साथ है, हमें मिला के इसे रखना, अपनाना और इबादत करनी है। खुशी भी है और डर भी है, कांपना भी है कि वो कुद्दूस है। पता पुराने अहदनामे में कोई काहिन भी, सरदार काहिन भी अगर खुदा को पसंद नहीं आता था तो वहीं मार देता था और फिर रस्सा बांधा होता था उसकी कमर के साथ। और जब वो महसूस करते कि अब उसकी हरकत ख़त्म हो गई है, घंटियों की आवाज़ नहीं, क्योंकि जब तक वो चलता फिरता खिदमत करता रहता, घंटियाँ उसके लिबास के साथ बंधी होती थी, वो हिलती रहती। और जब वो महसूस करते कि अब तो बहुत देर हो गई, वो रस्सा खींचते, तुनक देते ना, खींचते। अगर तो वो आगे से रिस्पांस दे देता कि अभी जिंदा हूं तो ठीक है, नहीं तो फिर उसे खींच लेते, क्योंकि वो मरा हुआ होता था। लेकिन हर एक सरदार काहिन की, हर एक काहिन की ये खुशी होती थी कि अंदर इबादत का मुझे मौका मिल जाए। खुशी है लेकिन खौफ भी, संजीदगी भी। खुदा के घर का एहतराम ना टूटे, खुदा का एहतराम ना टूटे। खुशी भी, शुक्रगुजारी भी और खौफ भी, संजीदगी भी। दौरान इबादत हमारा चाल चलन पाक और नेक होना चाहिए। खुदावंद सिखाता है कि तुम मांगते हो, मिलता नहीं क्योंकि बुरी नीयत से मांगते हो। याकूब 4 बाब 3 आयत। और पतरस का पहला खत है, उसका 3 बाब 16 आयत, नीयत भी नेक रखो। नीयतें नेक हो। चर्च में किसी को दिखाने के लिए नहीं आ रहे, ना किसी को देखने के लिए आ रहे हैं। चलो बिजनेस होगा उधर, चलो किसी को देख लेंगे, उससे मिल लेंगे, थोड़ी आउटिंग हो जाएगी, थोड़ी सोशल गैदरिंग हो जाएगी।
नीयत ठीक रखो, नेक नियति से आओ, पाकीज़ा सोच के साथ आओ। तुम्हारा अमल इबादत में, तुम्हारा हर एक रवैया, तुम्हारा तौर तरीका, तुम्हारा यहां खड़ा होना, बैठना, चलना फिरना, गाना, दुआ करना, कलाम पढ़ना, कोई भी काम आप करते हो वो पाक होना चाहिए और नेक होना चाहिए। पाकीज़गी हो, क्योंकि तुम्हारा खुदा पाक है, इसलिए तुम भी पाक बनो। पुराने अहद में जो नापाक होता, सरदार काहिन, उधर ही मार दिया जाता। नापाक कुर्बानी खुदा पसंद नहीं करता, नापाक शख्स अपने घर में पसंद नहीं करता। लेकिन उसने हमें यस्सु के खून से धो के इस काबिल कर दिया कि हम उसकी बारगाह में हाजिर हो सकते हैं कभी भी, कहीं भी। वो बाप है और हम उसे बाप कह के पुकारते हैं। हम उसकी इबादत कभी भी, कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन हमें ख्याल रखना है कि हमारा चलन, हमारी नीयत, हमारा अमल, हमारा तौर तरीका, हमारा रवैया पाक हो और नेक हो। कभी भी क्रिसमस, न्यू ईयर और ईस्टर की इबादत में गीत का मौका इसलिए ना लें कि बड़े ज़्यादा लोग होते हैं, उन्हें पता चलेगा कि मैं अच्छा गाता और बजाता हूं। क्योंकि आपकी नीयत लोगों को दिखाने की है, खुदा की हम्द करने की नहीं है। चाहे कोई भी जगह है जहां इबादत होती है, वहां पे आपका कंडक्ट, आपका चाल चलन, आपका तौर तरीका, आपका रवैया, आपका वहां बर्ताव, उठना बैठना, चलना फिरना, कोई खिदमत करना, सब पाकीज़गी के साथ होना चाहिए और नेक होना चाहिए। नीयत से लेके अमल तक, गुफ्तगू, रवैया, फेशियल एक्सप्रेशंस, निगाह पाक होनी चाहिए। क्योंकि बुरी नीयत से निगाह डालो तो अपने दिल में वो गुनाह कर चुके। नीयतें भी दुरुस्त, गुफ्तगू भी दुरुस्त और अमल भी दुरुस्त होना चाहिए, पाक और नेक होना चाहिए। और दौरान इबादत हमारा चाल चलन मुतकब्बिर नहीं, आजिज़ी वाला होना चाहिए। हम ये जाने कि वो खुदा है और हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़े हैं। हम उसके सामने क्या हैसियत रखते हैं। और यस्सु ने जो तमसील बताई कि दो आदमी दुआ करने गए, फरीसी तकब्बुर करता है, खुदावन तेरा शुक्र हो। अब शुक्रगुजारी वो कर रहा है, लेकिन तकब्बुर के साथ, घुमंड के साथ अपने आप को बड़ा बनाकर पेश करता है। तेरा शुक्र हो कि मैं बड़ा नेक हूं, मैं हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखता हूं। शरीयत में 1 रोज़े का हुक्म खुदा ने दिया, वो भी यौम कफ़ारा पर, जब सारी कौम अपने गुनाहों के लिए खुदा के हुज़ूर फरियाद करती कि हमें मुआफ़ कर दे। साल में 1 रोज़े का हुक्म है मूसा की दी हुई शरीयत में, लेकिन ये कहता है कि मैं हफ्ते में 2 दिन रोज़ा रखता हूं। साल के कितने हो गए? अगर हमारा कैलेंडर लगाओ तो 52 हफ्ते होते हैं, 104, 104 से 100 लगा लो। तूने कहा 1 और मैं रखता हूं, मैं पूरी दहयकी भी देता हूं और मैं इसके जैसा गुनाहगार नहीं हूं। तकब्बुर, मैं बड़ा हदिया देता हूं, मैं बड़े वक्त पे आता हूं, चर्च में आके मैं इबादत का इंतजाम करता हूं, मैं सबसे आखिर में जाता हूं सब कुछ समेट कर, मैं इबादत के दौरान किसी भी तरह से बाहर भी नहीं निकलता, मैं हदिया पूरा देता हूं, मैं, मेरा घराना हर तरह से इबादत में शामिल होते हैं, कलीसिया के साथ ताउन करते हैं। हम तो कभी गैर हाजिर भी नहीं होते। जब ये बात आपकी जुबान पे आ गई तो क्या कर रहे हो आप? तकब्बुर कर रहे हो, घुमंड कर रहे हो, खुदा को जता रहे हो कि मैं ये सारा कुछ तेरे हुजूर करता हूं। अगर तो ये बात आपने खुदा को बता दी कि मैं तेरे लिए क्या क्या करता हूं, तो फिर आप खुदा के हुजूर काबिल कबूल नहीं हो। क्योंकि यस्सु ने कहा जो ऐसे हरकत करके गया ना खुदा के घर में, वो खुदा को पसंद नहीं आया। आजिज़ बनाना खुद को, खुदावंद मैं तो इस लायक नहीं। कुलुसियों 1 बाब, शुक्रगुजारी करो कि उसने हमें इस लायक किया।
ہر صورت میں خوشی کے ساتھ اور شکر گزاری کے ساتھ کہ اس نے ہمیں اس لائق کیا کہ ہم اس کی عبادت کر سکیں۔ کبھی گھمنڈ نہیں کرنا کہ میں بہترین بجا لیتا ہوں، کوئی اور ہاتھ بھی نہ لگائے، میں بہترین انتظام کر سکتا ہوں، کوئی اور سامنے آنے کی کوشش بھی نہ کرے، میں 1982 سے اس چرچ کا ممبر ہوں اور آج تک میں خدمت کر رہا ہوں، کوئی میرے پائے کا نہیں ہے۔ جب آپ نے یہ جملہ بول دیا، خداوند یسوع مسیح کے ٹھہرائے ہوئے اصول کے مطابق آپ خدا کے حضور سے ناپسند ہو گئے ہو، آپ نے گھمنڈ کر لیا، آپ نے تکبر کر لیا، آپ کسی دوسرے کو قبول نہیں کر رہے ہو، اپنے آپ کو اونچا بنا رہے ہو، تو خدا کے سامنے اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ زبور 8 میں لکھا ہے کہ جب میں تیری دستکاری پر، تیری بنائی چیزوں پر، آسمان پر، زمین پر، مخلوقات پر نگاہ کرتا ہوں تو میری حیثیت کیا ہے؟ خاک سے بنے انسان پر تو کیا توجہ کرے؟ ہم تو اس لائق نہیں کہ تو ہم پہ توجہ کرے۔ اس لیے شکر گزاری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ خدا کے حضور پیش ہونا ہے۔ اور خداوند نے خود سلیمان سے یہ کہا، سلیمان بادشاہ نے خدا کے حضور بڑی لمبی دعا کی تواریخ کی کتاب میں، جب اس نے ہیکل بنائی اور پھر اس کو مخصوص کیا خدا کے حضور، بڑی لمبی دعا کی، خداوند نے جواب بھی بڑا لمبا دیا، ہر ایک بات کا جواب دیا، جو جو اس نے مانگا ویسا ویسا خدا نے جواب دیا۔ پڑھیے گا تواریخ کی دوسری کتاب شروع سے پڑھیے، ہیکل کی مخصوصیت کے دوران اس کی دعا سلیمان کی، اور پھر خدا کا جواب 7ویں باب میں خدا جواب دے رہا ہے 14ویں آیت، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر، کیا بن کر؟ خاکسار بن کر دعا کریں، میرے دیدار کے طالب ہوں، اپنی بری راہوں سے پھرے تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کر دوں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا۔ پہلی شرط یہ لگائی، جو میرے نام سے کہلاتے ہیں کیا بنے؟ خاکسار بنے، گھمنڈی نہ ہو، اترائے نہیں، جتائے نہیں، او میں تو اتنے 82 سے لے کے میں تو خدا کی خدمت میں ہوں، کون مجھے چیلنج کر سکتا ہے؟ تکبر نہیں، خدا سب سے بڑا ہے، اس کے سامنے ہر انسان کسی کھاتے میں نہیں، لیکن اس کا شکر ہو کہ وہ ہمیں اس لائق کرتا ہے۔ اس لیے شکر گزاری اور خوشی سے عبادت کرو، لیکن تکبر سے نہیں، عاجزی اور حلیمی سے۔ دوسرا شخص پہلا تو کہتا میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، میں ایسا کرتا ہوں، لیکن دوسرے شخص نے کہا، چھاتی پیٹ کر کہا، مجھ گناہگار پر رحم کر۔ رحم کہ جو کچھ سزائیں مجھے ملنی ہیں میرا حق ہے، لیکن رحم ہے کہ وہ سزائیں مجھے نہ دے، سختیاں مجھ پہ نہ کر۔ یہ ہے حلیمی اور عاجزی۔ عبادتوں میں کچھ بھی کرو، حلیم اور عاجز رہو۔ دوران عبادت ہمارا چال چلنا ریاکاری کی بجائے سچائی پر مبنی ہو، کیونکہ ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے خدا جو روح اور سچائی سے پرستش کرے۔ عبادت میں بھی اگر آپ نے جھوٹ اور فریب رکھنا ہے، ریاکاری کرنی ہے، دکھاوا کرنا ہے، تو بچ تو نہیں سکو گے۔ خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل کے 6 باب میں شروع سے ہی اس نے کہا، دعا کے بارے میں، خیرات کے بارے میں، روزوں کے بارے میں، یہ عبادتیں ہیں نا، ہم ان کو عبادت سمجھتے ہیں، دعا کرنا، خیرات کرنا اور روزے رکھنا۔ خداوند نے کہا ان باتوں میں ریاکاری نہ کرو، کیونکہ اس کا کچھ اجر نہیں ملے گا۔ دکھاوے کے لیے نہ کرو، دل سے کرو عبادت اس کی، دل کی سچائی سے کرو عبادت اس کی۔ اگر نہیں من چاہ رہا تو گھر پہ رہو، سچائی سے، دل کی سچائی سے عبادت کرنی ہے، دکھاوے کی عبادت نہیں کرنی۔ روزہ رکھو تب بھی، دعا کرو تب بھی، خدمت کرو تب بھی، اور کچھ خرچ کرو تو تب بھی دکھاوے کے لیے نہ کرو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا بڑا دل کرتا ہے کہ ان کا نام لے کے بتایا جائے کہ اس بندے نے چرچ میں اتنا ہدیہ دیا، یا اس نے یہ چیز چرچ کو لے کر دی ہے۔ وہ عورت جس نے یسوع مسیح پہ عطر ڈالا، اس کے دکھ اٹھانے سے پہلے اس کا نام لکھا ہے؟ وہ لڑکا جس نے 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں دی، اس کا نام لکھا ہے؟ وہ جن کا گدھا تھا جو یسوع جس پہ بیٹھ کے آیا، ان کا نام لکھا ہے؟ نہیں۔
خداوند یسوع نے اس عورت کے بارے میں کہا جہاں تک انجیل کی منادی ہوگی، جہاں بھی انجیل کی منادی ہوگی، اس خوشخبری کی منادی کی جائے گی، اس کا ذکر کیا جائے گا، لیکن بنا نام۔ کئی لوگوں کو بڑا یہ ہوتا ہے جنون، پاسٹر کی نگاہ میں رہنا ہے، اس کو نظر آتے رہیں، جب وہ دیکھ رہا ہے تو اچھی خدمت کر لی، اور وہ نہیں دیکھ رہا تو پھر تسی کون تیسی کون۔ ریاکاری نہیں، عبادت کرنی ہے تو سچائی سے، دل کی سچائی سے، کھوٹ رکھ کر نہیں، ریاکاری یا دکھاوے کے لیے نہیں۔ اور دوران عبادت ہمارا چال چلن دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ ہو۔ ہم تکلیف پہنچا دیتے ہیں دوسروں کو، ہمارے رویوں سے دوسروں کو ٹھیس پہنچ جاتی ہے، ٹھوکر لگ جاتی ہے۔ اور ٹھوکر جس کو جو لگائے اس کے بارے میں یسوع کا حکم ہے کہ اسے بڑی چکی کا پاٹ اس کے گلے میں ڈال کر، بڑی چکی، چھوٹی والی نہیں جو ہماری نانیاں دادیاں کیا کرتی تھی، وہ تو چھوٹی سی گھر میں ہوتی ہے نا، بڑی چکی کا پاٹ جس میں کمرشل گندم پیسی جاتی ہے، بڑی چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکا کر اسے کہاں پھینکا جائے؟ سمندر میں، اور وہ اس وزن سے سمندر میں ڈوب جائے، اور پاٹ اس کے گلے میں ہوگا اور وہ اوپر نہیں آ پائے گا، وہ تہ میں ہی رہے گا، اور وہیں وہ سمندری مخلوق کا کھانا بن جائے گا۔ ٹھوکر نہیں کھلانی کسی کو تکلیف نہیں دینی ہم نے اپنے رویوں سے، اپنی باتوں سے۔ جی عبادت کر رہے ہیں، دوسرے کو ہم نے تکلیف پہنچا دی، دوسرے کے لیے ہم ٹھوکر کا سبب بن گئے، اس کے لیے ہم ایسے بن گئے کہ جس سے اس کا دل عبادت سے دور ہو گیا، خدا سے دور ہو گیا، یا وہ کسی غلط راہ پہ چل پڑا۔ خدا کے خادم کوئی کام کریں تو کلیسیا تو اسے 100 بار کرے گی نا، اس لیے ہم بہت سے کام نہیں کرتے کہ ہماری وجہ سے لوگ گناہ میں نہ چلے جائیں، ہماری وجہ سے لوگ اس کام کو جائز نہ سمجھ لیں، ہماری وجہ سے وہ اس راہ پر نہ چلے جائیں اور وہ گر نہ پڑیں اور وہ ایمان سے دور نہ ہو جائیں، خدا کے حضور ناپسندیدہ نہ ہو جائیں۔ جو ٹھوکر کا باعث بنتا ہے نا عبادت میں کسی کے لیے، وہ یاد رکھے خداوند نے ایسی چیز کو ناپسند کیا اور کہا ہے کہ اس کا علاج یہ ہے سمندر میں پھینک دیا جائے، بڑی چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکا کر۔ اور دوران عبادت ہمارا چال چلن دوسروں کی عیب جوئی اور تحقیر کرنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اس کی عیب نکال رہا ہے، میں اس کی جیسا اس محصول لینے والے کی طرح گناہ گار نہیں ہوں۔ بائبل کہتی ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں؟ یسوع نے تو بڑے بڑے استادوں اور عالموں کو جو عورت کو لے کر آئے تھے کہ اس پہ سزا بتا کیا دینی چاہیے، یہ عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے، یسوع نے کہا پہلا پتھر وہ مارے جو خود بے گناہ ہو۔ مارنے کا حق صرف ایک کو تھا وہاں پر، وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ وہ مار سکتا تھا، وہ بے گناہ ہے، لیکن وہ کہتا ہے جا میں بھی تیرے اوپر الزام نہیں لگاتا، تجھے سزا نہیں دیتا۔ ہم عبادتوں میں خدا کے حضور اپنی بات کریں، دل کی بات کریں، اپنی گھر کی کرو، ذاتی کرو، کسی عزیز کی کرو، رشتہ دار کی کرو۔ ہمسایوں کی شکایتیں کیوں لگا رہے ہو کہ خداوند وہ دیکھ کیا کر رہا ہے، وہ دیکھ کیا کر رہا ہے، وہ دیکھ کیا کر رہا ہے۔ خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ تم ایک دوسرے کی شکایت نہ کیا کرو، برداشت کیا کرو۔ اور ہم عبادتوں میں بھی شکایت، ایک کمیٹی ممبر نہ دعا میں ایسے کر کے کھڑے ہو گئے۔ ایک بھائی نے مجھے عبادت کے بعد کہا جی آپ کا چرچ کمیٹی ممبر دعا میں ایسے ہاتھ اس نے کیے ہوئے تھے تو مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں نے کہا کب کیے تھے؟ دعا میں۔ آپ نے کب دیکھا؟ آپ دعا نہیں کر رہے تھے، آپ تو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ سوری اس کو احساس ہو گیا کہ میں تو شکایت لگا رہا تھا اور پھنس خود گیا ہوں کہ تو دعا میں اسے کیوں دیکھ رہا تھا؟ وہ خدا ہے تیرا کہ جس پہ نگاہ لگا کے تو نے اس سے دعا کرنی تھی۔ عبادت کس کی کرنے آتے ہیں؟ تو توجہ ہماری انسانوں پہ ہوتی ہے۔ وہ کیسا آ گیا، اس نے کیسا پہن لیا، وہ دیکھو کہاں کھڑا ہو گیا، وہ کہاں بیٹھ گیا، وہ کہاں اٹھ کے چلا گیا، وہ ایسے گھوم رہا ہے، وہ یوں کر رہا ہے، وہ ایسے۔ عیب جوئیاں اور دوسروں کو چھوٹا دکھانا ہماری اردو کلیسیا بحرین میں نہیں
ہونا چاہیے، کیونکہ یہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ آپ خود عبادت کرنے آئے ہو نا، اپنی کرو، دوسرا اپنی عبادت کا حساب خدا کو خود دے دے گا۔ یا یہاں پہ ایک اس نے بنایا ہوا ہے اپنا نمائندہ، وہ سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو پتا ہے کہ کون سا میوزیشین اٹھ کے کہاں گیا ہے، کون سا کمیٹی ممبر اٹھ کے باہر پھر رہا ہے، وہ کتنے بجے گیا کتنے بجے واپس آیا ہے، مجھے سب دکھتا ہے، کیونکہ مجھے خدا نے یہ ذمہ داری دی ہے۔ اپنے پیشواؤں کے تابع رہو، کیونکہ وہ ان کی طرح جاگتے ہیں جنہیں تمہاری روحوں کا حساب دینا ہے۔ اس لیے ہم جاگتے رہتے ہیں عبادتوں میں بھی، کہ کہیں ہماری بھیڑ کو کوئی پھاڑ تو نہیں رہا، کہیں میری بھیڑ کسی شرارت کا شکار تو نہیں ہو رہی، کہیں کھوئی ہوئی بھیڑ کی طرح وہ باڑے سے نکل کے بھاگ تو نہیں رہی۔ تو یہ شکوے شکایتیں اور ان پہ حساب کتاب کا حق صرف خدا کے خادم کو دے دو بس۔ ایک دوسرے کے بارے میں شکایتیں کرنا اور اس کو کہنا اس کو کیا پتا، وہ تو ہے ابھی کل کا یہ وہ ایسے اسے، یہ رویے ختم کر دے، کیونکہ خداوند کو ایسے پسند نہیں ہے۔ اپنی عبادت خدا کے لیے تو خدا تک ہی رکھو، انسانوں کو بیچ میں شامل نہ کرو کہ آپ تو عبادتوں میں بھی لوگوں کا ذکر کرتے ہو کہ وہ دیکھو خداوند کیسا کر رہا ہے۔ خداوند نے کہا وہ مقبول نہیں ہوا۔ اور دوران عبادت ہمارا چال چلن پر محبت ہونا چاہیے، خدا کی طرف محبت۔ سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ خداوند اپنے خدا سے سارے دل، ساری جان، ساری طاقت اور ساری عقل سے محبت کر۔ اور پھر دوسرا اس کی یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ جب عبادت کرتے ہیں تو اس میں خدا سے محبت کریں، اور ارد گرد جو آس پاس لوگ ہیں ان سے بھی محبت کریں۔ اور محبت کسی کی غلطیاں نہیں دیکھتی، برائیاں نہیں کرتی، بدی سے خوش نہیں ہوتی، کسی کا برا نہیں چاہتی، اور بدگمان نہیں ہوتی۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ کوئی غلطی کر بیٹھے تو اس کا ڈنڈورا نہیں لگاتی رہتی، بار بار اس کو یہ نہیں جتاتی راجیش آپ نے اس دن مجھے یہ کہا تھا، ارے الیاس شہباز بھائی آپ نے مجھے اس دن یہ کہا تھا، کب کہا تھا؟ وہ 2013 کے ایک عبادت کے بعد آپ نے مجھے یہ کہا تھا۔ محبت ہے غلطیوں کا ریکارڈ نہیں رکھتی۔ لو ڈز ناٹ کیپ دا ریکارڈ آف رانگس، بدگمان نہیں ہوتی۔ محبت ایک دوسرے سے کرو، غلطیاں نہ دیکھو ایک دوسرے کی، اس میں غلطی ہے خدا جانے اور اس کا خادم جانے۔ آپ کیوں اس کے بارے میں فکر مند ہو؟ آپ اپنی آنکھیں بند رکھو، اس کے ہاتھ کہیں بھی ہوں، آپ اپنی عبادت پہ توجہ دو کہ مجھے کیسے کرنی ہے۔ دوسروں کے بارے میں محبت سے پیش آؤ۔ محبت سب کچھ سہ لیتی ہے، شکایتیں نہیں کرتی۔ اور دوران عبادت ہمارا چال چلن شائستہ اور منظم ہونا چاہیے۔ شائستہ کا مطلب ہے کہ ڈیسنٹ ہونا چاہیے، نفیس ہونا چاہیے، اچھا یا شاندار ہونا چاہیے۔ اوے تو ایسے اس سے نہ کیا کرو چرچ کی حدود میں آ کر، ڈیسنٹ بالکل ایسے فیل کرو کہ آپ کسی کمپنی کے جنرل مینیجر ہو اور آپ کسی بہت بڑی ایک فرم کے ڈنر پہ یا ان کے کسی ایونٹ پہ آئے ہوئے ہو، تو وہاں پہ تو آپ بہت ڈیسنٹ ہو کے پیش آؤ گے نا۔ وہاں تو آپ محلے داری کی زبان ہو، پوان جی بادشاہ ہو، یہ تو نہیں دکھاؤ گے نا۔ وہاں تو آپ کہو گے نا ہائے ہاؤ آر یو، آئی ایم گڈ، ڈیسنٹ۔ تو یہ بازاری زبان ایک دوسرے کے ساتھ اوے تو بہ جا، اوے انج کرو رہو کر ایسا، یہ چھوڑ دو، ڈیسنٹ رہو۔ اور عبادت بھی ڈیسنٹ طریقے سے ہونی چاہیے۔ کلیسیا میں ایک نظام ہوتا ہے، ایک تنظیم ہوتی ہے، ایک آرڈر ہوتا ہے، ترتیب ہوتی ہے، اس ترتیب کو فالو کرو، ڈیسنٹ رہو، اچھے رہو، کمپوزڈ رہو، رویوں میں بھی، گفتگو میں بھی، لہجوں میں بھی، انداز میں بھی، کاموں میں بھی ڈیسنٹ رہو، شائستہ رہو۔ اور دوران عبادت ہمارا چال چلن فرما برداری والا اور سیکھنے والا ہونا چاہیے، بات ماننے والا ہونا چاہیے، اور سیکھنے والا جو کہتا نا بچپن سے ہر چیز میں ایک نمبر، بس دعا کرا لو، حوالہ سن لو، کلام سنا لو، گیت گا لو، ساز بجوا لو، ہدیہ گنوا لو، کھانا بنوا لو، کھانا بنوا لو،
ایک دم ٹپ ٹاپ فرسٹ کلاس ہوں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو استاد کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو گھر میں پھر اپنا بنا لو نا۔ بی ٹیچیبل، سیکھنے کی روح اپنے اندر رکھو۔ کبھی کبھی یہ شکایت سننے کو ملتی ہے، ہم جی پادری صاحب یہ گیت نا ہم تو بچپن سے ایسے ہی گاتے آ رہے ہیں، ہم اسے چینج نہیں کر سکتے۔ مطلب کہ آپ سیکھنے کو تیار نہیں ہو۔ حوالہ پڑھا گیا یوحنا کی انجیل باب نمبر 3 16ویں آیت، زبانی ذرا پڑھیں گے۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی۔ اب مثال دینے لگا ہوں، آصف کہے گا بچپن سے لے کے یہ والی آیت کئی بار سنی ہوئی ہے، پتہ پادری صاحب نے کیا سکھانا ہے، چلو باہر۔ سیکھنے کا من نہیں ہے۔ عبادتوں میں سیکھنے والا من بنا کر بیٹھو اور فرما برداری والا، کیونکہ آپ کس کے حضور ہو؟ جو سب کا بنانے والا ہے، وہ مالک اور خالق ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ فرما برداری کے رویے کے ساتھ آؤ۔ اگر آپ نے بات ماننی نہیں ہے تو پھر گھر پہ ہی رہو، کیونکہ یہاں تو آپ کو بات ماننی پڑے گی۔ اگر نہیں مانتے تو خداوند آپ کو پسند نہیں کرے گا۔ عبادتوں میں شکر گزاری کے ساتھ آؤ، خوشی کے ساتھ آؤ، خوف کے ساتھ، خداوند کے خوف میں محبت کے ساتھ آؤ۔ کسی کو ٹھوکر کھلانے کے لیے نہیں، کسی کی تحقیر کے لیے نہیں، کسی کی عیب جوئی کرنے کے لیے نہیں، کسی کو چھوٹا ظاہر کرنے خود کو بڑا بنانے کے لیے نہیں۔ خدا کے لیے آؤ، سنجیدگی کے ساتھ آؤ، شکر گزاری کے ساتھ آؤ، فرما بردار ہو کر آؤ کہ بات ماننی ہے، اور سیکھنے کی روح کے ساتھ آؤ۔ ایسے رویے کے ساتھ کی گئی عبادتیں قبول ہوتی ہیں اور خداوند کو پسند آتی ہیں۔